السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے، اور یہ ایک کلارا خاتون نے جو کمیونسٹ تھی اور یورپ میں امریکہ میں انہوں نے 1911 میں ایک علیحدہ خواتین کے لیے دن منانے کی موٹیویشن دی تھی۔ 1975 میں یو این او نے اس پر کچھ پیش رفت کی، لیکن 100 سال کے بعد 2011 میں آ کر باقاعدہ 8 فروری کو خواتین کا دن مقرر کیا گیا، اور اس میں چند باتیں ہیں جس کے لیے آگاہی کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے کہ ان کی صنفی انارکی اور اس کا سیکسولزم، اس کے جنسی ہراسمنٹ اور ان کے بنیادی حقوق، مردوں سے برابری اور حقوق کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے، یہ مختلف چیزیں تھیں جس کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا۔ بہت سارے ممالک میں اس دن چھٹی ہوتی ہے، اور کچھ ممالک میں جیسے چائنا ہے اس میں آدھے دن کی چھٹی کی جاتی ہے، اور اس کو مختلف ریلیز سے اور مختلف سیمینار کے ذریعے سے اور واک ٹاک کے ذریعے سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر میں بھی خواتین کے مختلف تقاضے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جس وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا تو عرب کی دنیا میں عورت کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی، اور اس وقت اس کو جیسا جانوروں کو بیچا خریدا جاتا ہے ایسا ان کو بیچا جاتا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے بعض علاقوں میں باقاعدہ بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ نہ ہوگی نہ اس کی حفاظت کرنے پڑے گی۔ لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے تاریخ ان تمام باتوں کو سامنے لا رہی ہے، اور وہ دور بھی ہے کہ جس میں مسلمان خواتین مردوں کے برابر اٹھ کے بولتی تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام نے ان کو یہ اسٹیٹس اور مقام دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں اس تحریک کو 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، 1911 سے لے کے اب 2024 ہے، اور یورپ اور امریکہ میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان 10 مسلمان ہونے والوں میں 7 خواتین ہوتی ہیں، کہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ان کے حقوق پر پورا پہرا دیا ہے، اس کی جائیداد، اس کے بنیادی حقوق، اس کی صنفی آزادی، اور اس کو مختلف طریقوں سے جیسے پابند کیا ہے، اس کے حقوق کے لیے کیا ہے۔ اس چیز کو پہچان کر خواتین زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ مثلا اسلام ورسز ویسٹ کی وہ نامور بہت بڑی لکھاری یہودی خاتون جس نے مریم جمیلہ کا نام پایا، اور جو چند 1940 45 50 میں وہ پھر لاہور میں آئی اور یوسف نامی بندے سے اس کی شادی ہوئی، اور اسلام ورسز ویسٹ اس کی مشہور کتاب ہے۔ اس سلسلے میں اگر معلومات مزید ہمیں مطلوب ہیں اور سننے والوں کو دلچسپی ہو تو مولانا مودودی کی اسلام اور معاشرت اور یورپ اور پردہ وغیرہ یہ کتابیں اس سلسلے میں زیادہ کارآمد ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے یہاں حلقوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین نے ذکر کیا کہ ہمارا تو تذکرہ نہیں ہوتا، صرف مردوں کی بات ہوتی ہے، تو خدا رب عز و جل نے قرآن مجید میں آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ایک مشہور آیت جو ہے خدا نے اتار دی، اور ان میں تمام مردوں کے برابر حقوق کی بات کی گئی۔ نامور ہندوستان پاکستان کی خواتین میں پاکستان میں بے نظیر بھٹو مشہور ہے، انڈیا میں اندرا گاندھی تھی، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ہے، برطانیہ میں جو جمائمہ عمران خان کی وائف تھیں ان کا نام مشہور ہے، اور شہزادی جو ڈیانا تھی وہ بہت زیادہ نامور تھی دنیا میں۔ اور یہ ہمارا ولاگ انشاءاللہ کچھ باتیں اس سلسلے میں متعلقہ ریلیٹڈ بہت زیادہ ہیں، اور اس لیے ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کئی اور ولاگ بھی کریں گے۔
ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔